ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. DW کے شو سوال کے ساتھ میں ہوں بینش جاوید. جسمانی تکلیف کسی بھی نوعیت کی ہو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، لیکن جسم کے کسی بھی حصے کے جل جانے کی تکلیف ناقابل بیان ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی آسان نہیں. اب مچھلی کی ایک خاص قسم سے جھلسے ہوئے جسم کا علاج ممکن بنایا گیا ہے. کیسے، یہ بتائیں گے آپ کو آج کے شو میں. اس کے علاوہ سوال میں آج بچوں میں ڈائبٹیز کے خطرے سے متعلق ایک تحقیق، سب کے من پسند جانور زرافے کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش، اور آخر موسیقی ہمارے اعصاب اور روح کے لیے کیوں ضروری ہے. برازیل میں جل کر زخمی ہونے یا جھلسے ہوئے جسموں کے علاج کے لیے ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے. اس کے لیے تازہ پانی والی مچھلی تیلاپیا کی کھال استعمال کی جاتی ہے، جو اپنی خصوصیات میں انسانی جلد سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہے. اس طریقے علاج کی متاثر کن کامیابی پر خود مریض بھی حیران ہوتے ہیں. فورٹالیزا کے ہسپتال میں جاری تیاریاں. ایڈمار ماسیل جلے ہوئے جسم والے مریضوں کے علاج کے ماہر اور ایک نئے طریقہ علاج کے بانی ہیں. جراثیم سے پاک ان پیکٹوں سے مچھلی کی جلد نکالی جا رہی ہے. جو کچھ دیکھنے میں حیران کن ہے وہ یہاں روزانہ استعمال ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنی افادیت کا قائل کر چکا ہے. تلاپیا کی جلد جیسی خصوصیات اسی مقصد کے لیے دیگر جانوروں کی مدد سے تیار کی گئی مصنوعات میں نہیں ہوتی. اس مچھلی کی جلد میں مزاحمت کی زیادہ اہلیت ہوتی ہے اور دوسرے جانوروں کی جلد کے مقابلے میں نمی بھی زیادہ، جو علاج میں مدد دیتی ہے. یہ تقریباً انسانی جلد جیسی ہے. فرانچسکو کو ابھی ابھی ہسپتال لایا گیا ہے. اس پر چولہے پر رکھی وہ دیگچی گر گئی تھی جس میں کھانا پکایا جا رہا تھا. اس کے جسم کا اوپر والا حصہ بری طرح جل چکا ہے. ڈاکٹر ماسیل کی ٹیم اس 3 سالہ لڑکے کے جسم پر مچھلی کی جلد کو پلاسٹر کی طرح لگا رہی ہے. اس دوران اس اینٹی بیکٹیریل کریم کی بھی کوئی ضرورت نہیں جو معمول کے طریقہ علاج میں استعمال کی جاتی ہے. زخموں پر مچھلی کی جلد رکھنے کے بعد آخر میں پٹی باندھ دی جاتی ہے. زخموں میں کچھ نمی رہنے کے باوجود پس نہیں پڑتی. اس طرح علاج کا خیال فورٹالیزا یونیورسٹی کے ڈاکٹروں اور محققین کو آیا تھا. اب تک کے نتائج بہت ہی امید افزا ہیں. تلاپا مچھلی کی جلد کے استعمال سے مریضوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. اس منصوبے کی تجرباتی مدت پوری ہونے پر اگر ملکی محکمہ صحت نے اجازت دے دی تو یہی طریقہ علاج دیگر تمام ہسپتالوں میں بھی استعمال کیا جا سکے گا. جوزوے ایک الیکٹریشین ہے جس کا چند ہفتے قبل شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پورا دایاں بازو جل گیا تھا. اس کا علاج بھی مچھلی کی جلد سے کیا گیا اور وہ اس کے نتائج پر اب تک حیران ہے. تب میں بہت پریشان تھا. میرا خیال تھا مجھے کئی ماہ ہسپتال رہنا پڑے گا، لیکن میرے علاج کے لیے ڈاکٹروں نے مچھلی کی جلد استعمال کی، جو اچھا فیصلہ تھا. مجھے خدشہ تھا کہ مجھے سکن ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے گی. اب اس کی ضرورت نہیں. اس کی طلب کافی زیادہ ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جلا ہوا مریض علاج کے لیے اس ہسپتال میں نہ لایا جائے. مچھلی کی اسی جلد کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر اب اس خاتون کا علاج کرنا چاہتے ہیں جو اپنے جسم پر تیزاب گرنے سے بری طرح جل چکی ہے. تلاپیا کی جلد کے استعمال سے پہلے وہ 2 روز بعد واپس گھر چلا جائے گا. تلاپیا مچھلی نے اپنا کام کر دیا ہے. تو ڈاکٹروں کا علاج کا یہ منفرد آئیڈیا کئی مریضوں کے لیے آرام کا باعث بن رہا ہے. اب بات کرتے ہیں طب کے شعبے سے ہی متعلق ایک اور موضوع کی. ڈائبٹیز کی ٹائپ 2 سے مراد ایک ایسی بیماری ہے جو زندگی بھر جان نہیں چھوڑتی. عام طور پر یہ بیماری غیر صحت مند خوراک اور موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے. ریسرچرز یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ایسے بچوں میں بھی ڈائبٹیز 2 کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں جن کے والدین
इस मर्ज टिक्स के बुनियादी तरीक़ाकार से भी कुछ ऐसी ही मालूमात मिली हैं। अब मुस्तकबिल में सामने आएगा कि इंसानों में भी ये बुनियादी तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद बताएंगे आपको कि जानवरों में सबसे कद्दावर और हम में से बहुत से लोगों के पसंदीदा ज़राफ़े की नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं।